بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست کی ابھی کال آئی کہ تم نے حماد اختر چیمہ کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی، تو میں مصروفیت کی بنا پہ کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا۔ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء، بدنام و رسوائے زمانہ حماد اختر چیمہ، جو کہ مرزا جیلمی کا اسٹوڈنٹ ہے اور انتہائی بے باکی سے اور بے شرمی اور بے حیائی سے اس نے بہت گندے جملے بولے، گندے القابات بولے، اور صحابہ کرام میں خصوصاً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت الٹی سیدھی باتیں کیں۔ اور اس کے علاوہ اولیاء کاملین جن کی ولایت پہ امت کا اجماع ہے، یعنی حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ، ان جیسے معین الدین چشتی اجمیری، ان جیسے اولیاء کاملین کہ جن کی ولایت پہ امت جمع ہے، امت کا اجماع ہے کہ یہ اللہ کے کامل ولی ہیں، ان کے بارے میں اس نے بہت زیادہ عرضہ سرائی کی، اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کی درگت بنائی گئی، اس کو مارا پیٹا گیا، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اور اسے کہا گیا کہ مرزا جیلمی کو گالیاں دے۔ تو ہم ایسے واقعات کی مذمت کرتے ہیں، ہم ایسے واقعات کے حامی نہیں ہیں، لیکن جو اس نے کیا، جیسا کیا ویسا اس نے بھرا۔ اگر وہ حد سے زیادہ نہ گزرتا، اگر اسے کسی کرامت پہ، اگر اسے کسی عالم دین کی تقریر پہ یا کسی تحریر پہ اعتراض تھا، تو وہ علمی طور پہ علمی بات کرنے کے تو قابل نہیں ہے۔ یعنی اس کی بے غیرتی کا یہ حال ہے کہ انڈین فلموں کے کلپ لگاتا ہے اپنے کلپ میں، اور انڈین فلموں کا سہارا لے کے دین کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، دیدہ دلیری اور ہرزہ سرائی اور کیا ہوگی؟ بھئی اگر تیرے پاس کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے جو کہ بڑا ویلڈ اعتراض ہے تیرے پاس، اور تو سمجھتا ہے کہ اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، تو علمی رد کرنے کی کوشش تو کر کم از کم۔ اگر تو علمی رد کرنے کے قابل نہیں ہے تو اپنی زبان کو، وہ جو کتے کی طرح بڑی ہوئی ہے، اس کو بند رکھ۔ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید ہیں، امام حسن اور امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نسب جا کے ملتا ہے۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے مولا کائنات کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی عرضہ سرائی کرنا، ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر تم سے کوئی ملحد، کوئی ایتھسٹ، کوئی کمیونسٹ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود معجزات کا ثبوت مانگے تو تم عقلی دلیل مانگے یا عقلی ثبوت مانگے تو کیا ثبوت ہوگے؟ کوئی ایک واقعہ قرآن کا لے لو اور اس پہ کسی ایک کمیونسٹ کو، کسی ایک خدائی قدرت کے منکر کو یا اللہ رب العزت کے وجود کے منکر کو تم قائم کرنے کی کوشش کرو، کسی ایک واقعے پہ بھی، جس معجزے پہ تم کسی بھی خدا تعالیٰ کے منکر، اس کے وجود کے منکر یا اس کی قدرت کے منکر کا انکار کرنے والے کا اگر تم جواب دے سکو گے یا اس کو عقلی دلیل دے دو گے تو ہم تمہیں معجزات پہ، کرامات پہ عقلی دلیل دے دیں گے۔ جب ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی شانیں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کمالات دکھائے، یہ معجزات دکھائے، تو تم لوگ فوری طور پہ ننگے ہو کے ناچنا شروع کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جناب یہ تو معجزات ہے، اور معجزات کے پیچھے حقیقی فاعل اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب مسئلہ سمجھو، بارہا میں اس پر ڈسکس کر چکا کہ جناب یہ جو جن معجزات کو آپ انبیاء کے کمالات سے جوڑتے ہیں، یہ تو فقط اللہ رب العزت کی قدرت ہے، معجزہ دکھاتا نبی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقی فاعل ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب ثابت یہ ہوا کہ معجزہ جو نبی کے ہاتھ پہ ہو یا وہ کرامت جو ولی کے ہاتھ پہ ہو، سرزد ہو، ظہور پذیر ہو، اس کے پیچھے جو حقیقی فائدہ وہ اللہ ہے۔
تھا ان کا ایک امتی عاصم بن برقیہ، تمہارے اصول کے مطابق اس ہزاروں من وزنی تخت اور ہزاروں میل دور پڑے ہوئے تخت کو لانے میں جو پیچھے قدرت کار فرما تھی، کیا جو حقیقی فائل تھا وہ اللہ رب العزت تھا، تو لہذا تخت پل بھر میں آ گیا، پلک جھپکنے سے پہلے آ گیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخت ہزاروں میل دور ہو یا ہزاروں من وزنی ہو، اللہ رب العزت کے سامنے اس کی کچھ اہمیت نہیں۔ تو اگر ایک کشتی ڈوب گئی اور ولی نے اپنی کرامت سے اس کو نکال لیا تو اس کے پیچھے حقیقی فاعل اللہ نہیں ہے؟ یا یہاں تم اللہ رب العزت کی قدرت کے منکر ہو کہ اللہ کیسے 12 سال ڈوبی کشتی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ ترا سکتا ہے، یا اس میں بیٹھی ہوئی برات کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ یا تو قدرت الہیہ کا انکار کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا، یا اس بات کا انکار کرو کہ اولیاء یا جو کرامات اور معجزات دکھاتے ہیں ان کے پیچھے حقیقی فاعل اللہ نہیں ہوتا۔ بھائی مانو تم چائے میں بسکٹ ڈبو کے اور کہتے ہو کہ اب اس کو کوئی نہیں نکال سکتا، اور لئیم زادو وہ چائے جو تمہارے سامنے پڑی ہے یہ جو بسکٹ ہے، اور تم حضور غوث اعظم نہیں ہو، تم سیدنا عبد القادر جیلانی نہیں ہو، اور وہ جو کام ہوا وہ بطور کرامت ہوا۔ تم بھی اللہ کے کامل ولی ہو جاؤ، بزرگ ہو جاؤ، تو تم اس چائے میں ڈوبے ہوئے بسکٹ کو بالکل خشک باہر نکال سکتے ہو۔ کیوں کہ تم خود اس بات کے اقراری ہو کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور ہر ولی اور ہر نبی کے معجزے اور کرامت کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کی قدرت کار فرما ہے تو ڈوبے ہوئی کشتی کو ترانا یا ڈوبے ہوئے بندوں کو زندہ کرنا اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہزاروں سینکڑوں اربوں سال گزر جائیں گے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جو شخص اس دنیا سے گیا ہوگا اس کی ہڈیاں ختم، اس کا سارا جسم وجود ختم، لیکن اسے بھی رب تعالیٰ جل وعلا زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ کبھی وہ خود زندہ کرتا ہے اور کن کہہ کے، اور کبھی اپنے ولی یا نبی کے ہاتھ پہ یہ کرامت دکھاتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔